جو بندہ اس قرآن عظیم کو لے لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی کامیاب اور کامران فرماتے ہیں، جو اس کے مطابق چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی سرخ روئی سے فرماتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کا جتنے بھی معاملات ہیں، جتنے بھی وہ ہیں، اس قرآن عظیم ہی کے پیچھے ہے۔ قرآن عظیم کو جہاں آپ نے چھوڑا، اللہ کی قسم اس طرح کے کئی واقعات ہیں، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے، خود اللہ نے لیا ہے۔ لیکن میں اور آپ اگر اس کے لیے استعمال ہو جائے نا، اللہ کی قسم یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ قرآن کے ساتھ جو ملتا ہے اللہ رب العالمین اس کو قدر کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ جب اللہ قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو اندازہ لگاؤ کہ دنیا قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھے گی۔ آج اگر 2 4 5 6 بندے بولتے ہیں نا کہ یار تم مدرسے پڑھنے کے بعد کرے گا کیا، ہمیں اس کی بات کی طرف توجہ نہیں دینی چاہیے، اس کو نہیں معلوم، وہ بیچارہ ناواقف ہے، وہ نادان ہے۔ اسی طریقے سے اس کو معلوم نہیں کہ قرآن کی اہمیت کیا ہے، قرآن کی حیثیت کیا ہے۔ آپ ان لوگوں کی طرف جاؤ کہ جو علماء ہیں، جو قرآن کے حافظ ہیں، جو قرآن کے عالم ہیں، جو قرآن کے فرمائے کے تمام تر مسائل سے آشنا ہے، ان سے پوچھو اس قرآن کی قدر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جزاک اللہ۔ میرے واجب الاحترام قابل تکریم معزز دوستو اور عزیز طلبہ، کیونکہ یہ آج کی جو مجلس اور آج کی یہ تقریب وہ ختم قرآن کے حوالے سے ہے، اور یہ مجلس اور یہ تقریب اتنی بابرکت ہے، اتنی معزز ہے، اتنی عزت دار ہے کہ اس مجلس کی طرح کوئی دوسری مجلس نہیں ہو سکتی، اس تقریب کی طرح کوئی دوسری تقریب نہیں ہو سکتی۔ وجہ اس کی یہ ہے، دلیل اس کی یہ ہے کہ یہ مجلس قرآن عظیم کے اختتام کے حوالے سے ہے، اور یہ تقریب قرآن عظیم کے الف لام سے لے کے والناس تک ختم کرنے کے حوالے سے ہے۔ اگر کوئی بندہ کسی اسکول کے طالب علم کو، کسی یونیورسٹی اور کالج کے طالب علم کو کوئی ڈگری اعزازی طور پر دینے کے لیے آتا ہے، بڑا ہی مبارک بات ہوتا ہے، بڑا ہی خوش نصیب ہوتا ہے وہ شخص، دینے والا بھی اور اسی طریقے سے ڈگری کو وصول کرنے والا بھی۔ لیکن جب بات قرآن عظیم کی آ جائے تو اس سے بابرکت، اس سے بہترین، اس سے عمدہ، اس سے حسین اور اس سے احسن انداز میں ڈگری کوئی نہیں ہو سکتی اس کے مقابلے میں، کیونکہ قرآن عظیم وہ عظیم المرتبت کتاب ہے کہ جس کو 23 سال کے عرصے کے اندر سرکار دو عالم آمنہ کے در یتیم محبوب کبریا احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر آہستہ آہستہ 23 سال کے عرصے کے اندر اس قرآن عظیم کو نازل کیا گیا۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ یہ قرآن عظیم اتنی عظیم المرتبت کتاب ہے کہ اس قرآن عظیم کو جو بھی پڑھتا ہے، جو بھی پڑھاتا ہے، وہ بھی عظیم ہو جاتا ہے، کیونکہ جو بھی اس قرآن عظیم کے ساتھ جڑتا ہے، اس کا تعلق اس کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے، تو قرآن عظیم کی جس طرح قدر کی جاتی ہے، اس تعلق رکھنے والے شخص کی، اس تعلق رکھنے والے طالب علم کی، اس تعلق رکھنے والے استاد کا تعلق اس سے ہو جاتا ہے، تو وہ بھی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں اردو بازار میں چلے جائیں، وہاں پر آپ کو صفحات کی صورت میں، اوراق کی صورت میں، اسی طرح پیچز وغیرہ کی صورت میں آپ کو صفحے ملیں گے، لیکن وہ ایسے ہی ردی کی صورت میں پڑے ہوئے ہوں گے، ایسے ہی کسی کونے میں رکھے ہوئے ہوں گے، ان کی کوئی قدر نہیں ہوگی۔ لیکن وہیں سے ایک صفحہ آپ اٹھائیں، اٹھانے کے بعد صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم اس پر لکھ دیں، تو کوئی اگر دیکھے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا پرچہ نیچے پڑا ہوا ہے، فوراً اس کو اٹھائے گا، چومے گا، سینے سے لگائے گا، اور کسی اوپر والی جگہ پر، کسی اچھے کاغذ کے اوراق جہاں رکھے جاتے ہیں، اچھے مقدس اوراق، وہاں پر رکھے گا۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ بھئی پہلے بھی تو یہ صفحہ تھا، اب بھی صفحہ ہے، پہلے اس کی قدر نہ تھی، لیکن اب اس کی قدر کیسے آئی؟ تو پتہ چلا کہ اس میں قرآن عظیم کا ایک آیت لکھ دی گئی ہے، جس کی وجہ سے اللہ نے اس کی قدر ان لوگوں کے نگاہ کے اندر بڑھا دی۔ یہ عظیم المرتبت وہ کتاب ہے۔ اب آپ دیکھیں وہ صفحات ہوتے ہیں، ان صفحات کی کوئی ویلیو نہیں، کوئی اوقات نہیں، کوئی حیثیت نہیں، کوئی اہمیت نہیں، لیکن انہی صفحات قرآن عظیم کو لکھ دیا جائے
انہی صفحات کے اندر قرآن عظیم کو مرتب کر دیا جائے، انہی صفحات کے اندر قرآن عظیم کو الف لام سے لے کے والناس تک لکھ دیا جائے، پھر اسی کو کیا کرتے ہیں، اچھے باوضو ہو کر قرآن کو اٹھایا جاتا ہے، اس کو کسی اچھے جزدان میں غلاف میں رکھا جاتا ہے، غلاف میں رکھ کر اس کو سینے سے لگایا جاتا ہے، سینے سے لگانے کے بعد کسی اونچی جگہ پر رکھا جاتا ہے، پھر اسی طریقے سے اللہ نہ کرے کسی بنا پر کوئی مٹی اس پر چڑھ جائے تو اس کو بڑے خوبصورت انداز میں پاک کسی کپڑے سے اور پاک ہاتھوں سے اس کو صاف کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لا یمسہ الا المطہرون، کہ یہ قرآن عظیم ایسی مقدس کتاب ہے کہ اس کو ناپاک لوگ اٹھا بھی نہیں سکتے، اٹھانے کی دور کی بات ہے، چھو بھی نہیں سکتے۔ اب اسی طرح جو قرآن عظیم کو پڑھنے والا ہو، قرآن عظیم کو سیکھنے والے ہو، قرآن عظیم پر عمل کرنے والا ہو، تو وہ بھی اس طرح مقدس بن جاتا ہے جیسا کہ یہ قرآن مقدس ہے، جیسا کہ یہ کتاب مقدس ہے، کیونکہ یہ کلام اللہ ہے۔ جب یہ کلام اللہ ہے تو اس کے اندر پہلے کی بھی اللہ رب العالمین نے خبریں بتلائی ہیں، بعد میں آنے والی جو چیز ہم سے پیش ہوں گی وہ بھی بتلا دی ہیں، اور اس کے اندر تمام تر فیصلے ہیں، تمام تر احکام ہیں، تمام تر نواہی ہیں، تمام تر اوامر ہیں، جو ہم نے کرنے ہیں وہ بھی اس میں حکم دے دیا گیا، جن سے ہم نے بچنا ہے وہ بھی اس میں حکم دے دیا گیا۔ اب اس کا درس کیا ہے قرآن کا؟ قرآن کا درس یہ ہے کہ قرآن عظیم کو ہر ایک طالب علم نہیں، ہر ایک بچہ، ہر ایک مسلمان گھرانے کے اندر ایک ایک پیدا ہونے والا بچہ اس قرآن کو پڑھے۔ اس قرآن کو پڑھے گا تو اللہ اس کی برکت سے آپ کے گھر کو بابرکت بنائیں گے۔ اس قرآن کے پڑھنے کی بنا پر آپ کے کاروبار میں کشادگی ہوگی، بابرکت بنتا چلا جائے گا۔ اس قرآن کے پڑھنے کی بنا پر آپ کی نسلوں سے نسل در نسل یہ ساری کی ساری خیرات، یہ نیکیاں، یہ برکات، یہ رحمتیں، یہ ساری کی ساری آگے منتقل ہوتی چلی جائیں گی۔ اس قرآن کی وجہ سے آپ کے رشتے مضبوط ہوں گے، اس قرآن کی وجہ سے آپ کے اندر باہم تعلقات، آپ کے اندر باہم محبتیں بڑھتی چلی جائیں گی۔ لیکن جب قرآن ہمارے اندر ہوتا نہیں ہے، قرآن کو سیکھتے نہیں ہیں، قرآن کو پڑھتے نہیں ہیں، قرآن پر عمل نہیں کرتے، پھر ہمارے درمیان میں نفرتیں پھیلتی ہیں، پھر ہمارے درمیان میں عداوتیں پھیلتی ہیں، پھر ہمارے درمیان کے اندر اللہ معاف فرمائے کینہ اور حسد اور بغض اور اسی طرح دشمنیاں ایسی بڑھاوا لیتی ہیں جس کا میں اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ لیکن جہاں قرآن کی تلاوت ہو، جہاں قرآن کو پڑھایا جاتا ہو، جہاں قرآن پر عمل کیا جاتا ہو، وہاں پر آپ کو یہ ساری چیزیں نہیں ملیں گی، نہ دشمنی ملے گی، نہ عداوت ملے گی، نہ بغض ملے گا، نہ حسد ملے گا، نہ کینہ ملے گا، نہ اسی طرح نفرتیں ملے گی، نہ اسی طریقے سے اللہ معاف فرمائے ایک دوسرے کے اوپر گندی چیزیں اچھالنا، گندگیوں کے اعتبار سے بہتان لگانا، الزام تراشی کرنا، لوگوں کے اوپر طرح طرح کے وہ الزامات کی بوچھاڑ کر دینا، یہ کہیں نہیں ملے گا وہاں پر۔ لیکن یہ ساری چیزیں وہیں ملیں گی، کہاں پر؟ جہاں پر قرآن عظیم کی آواز نہ پہنچتی ہو، جہاں پر قرآن عظیم کو پڑھا نہ جاتا ہو، جہاں پر قرآن عظیم کے حوالے سے اس گھر کو ویران کر دیا جاتا ہو۔ جہاں پر قرآن کی آبادی ہوگی وہاں خدا کی قسم ہر ایک چیز کی آبادی ہوگی، ہر ایک چیز وہاں پر آپ کو بالکل وافر مقدار میں میسر ہوگی۔ لیکن جہاں قرآن نہیں ہے وہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ جس دل کے اندر، میرا دل چاہتا ہے، اللہ کے حبیب فرمانے لگے میرا دل چاہتا ہے کہ ہر ایک مسلمان کے دل کے اندر سورہ ملک ہونی چاہیے۔ پھر آگے فرمایا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس دل کے اندر قرآن کا کچھ حصہ نہیں ہے وہ ویران گھر کی مانند ہے۔ آپ دیکھیں ویران گھر کی مانند ہونے کے اعتبار سے اللہ کے حبیب نے تشبیہ دی ہے، ایک مثال دے کر سمجھایا ہے۔ مثال دے کر یوں سمجھاتے ہیں، اللہ کے حبیب حکیم الامت تھے، امت کی حکمتوں کو جانتے تھے کہ امت سمجھے گی کیسی، اس کو مثال دے کر سمجھا دیتے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس دل کے اندر قرآن کا کچھ بھی حصہ نہیں ہے وہ کس کی طرح ہے بھائی؟ ویران گھر کی طرح ہے، برباد گھر کی طرح ہے، بالکل بیابان گھر کی طرح ہے، جنگل کی طرح ہے۔ آپ جنگل ویران کے اندر چلے جائیں، وہاں جنگل ویران کے اندر بڑے ہی عالی شان محل ہو، بڑا ہی بہترین طریقے سے اندر ہر ایک اعتبار سے چیزیں میسر ہو، لیکن ارد گرد میں پورا جنگل ہو، کوئی بندہ رہنے والا نہ ہو، اس محل میں کوئی ایک شخص نہ ہو، تو وہ آپ کو محل اچھا لگے گا؟
کبھی بھی نہیں لگے گا۔ بھائی گھر کے اچھے ہونے کا اعتبار نہیں ہے، گھر اچھا ہو اس میں رہنے والے بھی تو ہوں، جب جا کے گھر اچھا لگے گا، محل اچھا لگے گا، اور اس گھر اور محل کی حفاظت کی جائے گی، اس گھر اور محل سے فائدہ حاصل کیا جائے گا۔ لیکن کوئی رہنے والا نہ ہو تو اس کا ہم نے کیا اچار ڈال لیں؟ کچھ بھی نہیں۔ تو بیائی نہیں، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس دل کے اندر قرآن کا کچھ بھی حصہ نہیں ہے وہ ویران بیابان گھر کی مانند ہے۔ جس کے دل کے اندر قرآن کا کچھ حصہ ہو، فرمایا آباد گھر کی مانند، وہ آباد ہے، وہ ایسا ہے کہ ارد گرد میں سارے کے سارے لوگ رہتے ہیں، اچھے لوگ رہتے ہیں، اور ایسے بہترین عالی شان مقام اور مرتبہ ہے اس کا گھر کا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اتنا اس قرآن کا مرتبہ رکھا ہے، اتنا مرتبہ رکھا ہے کہ یہ قرآن کی کچھ آیات، یہ جو سورہ ملک کی آپ کے سامنے بات کر رہا تھا، یہ اللہ کے سامنے کل جھگڑا کرے گی کہ اے اللہ اس بندے کو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دے، اس لیے کہ میں اس کے دل کے اندر ہوں، اس لیے کہ مجھے یہ پڑھتا تھا، یہ اس وقت تک آرام نہیں کرتا تھا، اس وقت تک سوتا نہیں تھا جب تک کہ میری تلاوت نہ کر لیتا۔ اللہ کہیں گے اللہ کو معلوم سب کچھ ہے، لیکن مجھے اور آپ کو بتلانے کے لیے ارشاد ہے۔ اللہ فرمائیں گے نہیں نہیں، میں اس کو جہنم میں ڈالوں گا۔ وجہ اس لیے بہت گناہ گار ہے، بہت اس نے گناہ کیے ہیں، لہٰذا یہ جہنم کا مستحق ہے، اس کو جنت میں نہیں ڈال سکتا۔ وہ قرآن کی جو ایک سورت سورہ ملک اللہ سے جھگڑا کرے گی، نہیں اللہ آپ اس کو بالکل جہنم میں مت ڈالیے، اس کو جنت میں ڈال دیجئے۔ اللہ فرمائیں گے نہیں، یہ تو گناہ گار ہے بہت، اس کی بخشش نہیں ہے۔ وہ قرآن کی ایک آیت جو سورہ ملک ہے وہ جھگڑا کرے گی، اللہ یا تو مجھے اپنے کلام سے نکال دے، اپنے قرآن سے نکال دے، یا اس بندے کو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دے۔ اللہ کہیں گے تجھے تو میں اپنے کلام سے نہیں نکال سکتا۔ پھر وہ آیت سورہ ملک کہے گی اے اللہ مجھے نہیں نکال سکتے تو اس بندے کو بھی جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دیجیے۔ اللہ رب العالمین کی دعا کو، ان کی بخشش کو قبول فرماتے ہوئے اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دیں گے۔ آپ اندازہ لگاؤ، ایک سورہ ملک کا یہ عالم ہے، پورے قرآن کا کیا عالم ہوگا؟ پورے قرآن پر عمل کرنے والوں کا کیا عالم ہوگا؟ پورے قرآن کی تلاوت کرنے والوں کا کیا عالم ہوگا؟ پورے قرآن کو سمجھنے والوں کا کیا عالم ہوگا؟ اس لیے بھائی قرآن عظیم کو سیکھنا بھی ہے، سکھانا بھی ہے۔ اللہ کی قسم، وہ طلبہ، وہ حفاظ، وہ بچے جو قرآن عظیم کو سیکھتے ہیں اور ان کے والدین جو ان کو سکھانے کے لیے مدرسے کا رخ کرواتے ہیں، وہ بہت ہی زیادہ مبارکباد کے مستحق، بہت زیادہ۔ اس کا اندازہ اللہ کی قسم جب ہماری آنکھیں بند ہوں گی اس وقت ہمیں ہوگا۔ ابھی ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا، ہمیں لگتا ہے کہ یار مدرسے میں جا کے کیا مل جائے گا اس کو، 1-2 گھنٹے دیں گے۔ میرے عزیزو، آپ کو شاید اندازہ نہیں، 24 گھنٹے ہماری زندگی ہے پورے دن رات کے اندر، اس میں سے اگر 2 گھنٹے ہم مدرسے کو دیں گے، صرف 22 گھنٹے ہمارے پاس باقی رہ گئے۔ 2 گھنٹے ہم نے مدرسے کو دیے، ہو سکتا ہے یہ 2 گھنٹے ہی کارآمد ہو جائے 22 گھنٹے کے مقابلے میں۔ اور یہ میں یقین سے کہتا ہوں، ہمارے طلبہ ہمارے پاس آتے ہیں، ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ یار مدرسے کی چھٹی بالکل مت کیا کرو۔ پھر ان کو بطور دلیل کے مثال سمجھاتے ہیں کہ بھائی دیکھو، اگر آپ نے 2 گھنٹے کی چھٹی کر لی، جیسے تو بظاہر لگ رہا ہے کہ 2 گھنٹے کی تو چھٹی ہوئی ہے، کیا ہوا، لیکن بہت بڑا نقصان ہو گیا۔ ہو سکتا ہے آپ کے اس 2 گھنٹے کی چھٹی کی بنا پر اللہ تعالیٰ 22 گھنٹے میں جو آپ کے 2 گھنٹے کی وجہ سے برکتیں ڈال دے رہے، وہ ساری برکت اٹھا لی اللہ نے۔ یہ قرآن ہی تو بابرکت ہے۔ اللہ کے حبیب خود فرماتے تبرک بالقرآن فإنہ کلام اللہ، کہ اس قرآن کے ذریعے سے برکتیں حاصل کیا کرو، برکتیں لوٹو، اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے اندر سے نکلا ہے۔ کلام اللہ قد خرج منہ، کہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ ہی کے اندر سے نکلا ہے۔ تو اندازہ لگاؤ، ایک کسی بادشاہ کا کلام ہو، کسی وزیر کا کلام ہو، وزیر اعظم کا کلام ہو، کسی مجلس میں چھوٹا بندہ اس کو بیان کر رہا ہو، یہ وزیر اعظم کا کلام پیش کرنے لگا ہوں، یہ فلاں بادشاہ کا کلام پیش کرنے لگا ہوں، بڑے فخر سے اپنے سینے کو چوڑا کرتے ہوئے، اپنے سر کو فخر سے بلند کرتے ہوئے بیان کرتا ہے لوگوں کے سامنے، فلاں بادشاہ کا میں کلام پیش کرنے لگا ہوں۔ لیکن میرے عزیزوں، قربان جاؤں ان طلبہ پر، ان حفاظ پر، ان بچوں پر کہ جو اللہ رب العالمین کا کلام پیش کرتے ہیں لوگوں پر، ان کو بھی فخر سے اپنے سر کو بلند کرنا چاہیے، اپنے سینے کو تان کر لوگوں کے سامنے قرآن سنانا چاہیے کہ کسی عام ایرے گیرے نتھو خیرے بادشاہ کے میں کلام پیش کرنے لگا ہوں نہیں ہوں، بلکہ اللہ رب العالمین کے کلام کو پیش کرنے لگا ہوں۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین کا یہ کلام ہے وہ بہت بابرکت ہے، بہت عظیم المرتبت ہے۔ جو بندہ اس کے ساتھ مل جاتا ہے وہ بابرکت بن جاتا ہے۔ جو بندہ اس قرآن عظیم کو لے لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی کامیاب اور کامران فرماتے ہیں۔
جو اس کے مطابق چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی سرخ روئی سے فرماتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کا جتنے بھی معاملات ہیں، جتنے بھی وہ ہیں، اس قرآن عظیم ہی کے پیچھے ہے۔ آپ دیکھیں قرآن عظیم کو آپ پڑھتے چلے جائیں گے، اللہ رب العالمین آپ کے گھروں کے اندر برکت عطا فرماتے چلے جائیں گے۔ قرآن عظیم کو جہاں آپ نے چھوڑا، اللہ کی قسم اس طرح کے کئی واقعات ہیں۔ یہ قرآن عظیم اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے، خود اللہ نے لیا ہے۔ لیکن میں اور آپ اگر اس کے لیے استعمال ہو جائے نا، اللہ کی قسم یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اللہ خود قرآن عظیم میں فرماتے، جو سب سے پہلے میں نے خطبے میں آپ کے سامنے آیت پڑھی، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا آہستہ آہستہ، اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ پھر آپ دیکھیں اللہ نے حفاظت کیسے کروائی اس قرآن کی، الفاظ کی حفاظت، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہاں سے لے کر والناس تک الفاظ کی اللہ نے حافظ قرآن سے حفاظت۔ پھر آگے چلیں، اللہ نے ترجمے کی ایک علماء سے کروائی اس کی حفاظت۔ پھر آگے چلیں، اللہ نے اس سے جو مسائل استنباط ہوتے ہیں، مسائل نکلتے ہیں مفتیان کرام سے، فقہاء کرام سے اس کی حفاظت فرمائی۔ آگے چلیں، اللہ رب العالمین نے تمام تر جتنے بھی اس سے احکامات استنباط ہوتے ہیں، نکلتے ہیں، ان تمام کی شیوخ الحدیث سے، بڑے بڑے اکابرین سے کروائی۔ اگر میں اور آپ اس کی حفاظت کے لیے ذریعہ بن جائیں تو میرے اور آپ کے لیے کتنی خوش نصیبی ہے، کتنی سعادت کی بات ہے۔ لہٰذا قرآن کے ساتھ جڑنا چاہیے۔ قرآن کے ساتھ جو جڑتا ہے اللہ اس کو عظیم بنا دیتے ہیں۔ قرآن کے ساتھ جو ملتا ہے اللہ رب العالمین اس کو قدر کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ جب اللہ قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو اندازہ لگاؤ کہ دنیا قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھے گی۔ آج اگر 2 4 5 6 بندے بولتے ہیں نا کہ یار تم مدرسے پڑھنے کے بعد کرے گا کیا، ہمیں اس کی بات کی طرف توجہ نہیں دینی چاہیے۔ اس کو نہیں معلوم، وہ بیچارہ ناواقف ہے، وہ نادان ہے۔ اسی طریقے سے اس کو معلوم نہیں کہ قرآن کی اہمیت کیا ہے، قرآن کی حیثیت کیا ہے۔ آپ ان لوگوں کی طرف جاؤ کہ جو علماء ہیں، جو قرآن کے حافظ ہیں، جو قرآن کے عالم ہیں، جو قرآن کے فرمائے کے تمام تر مسائل سے آشنا ہے، ان سے پوچھو اس قرآن کی قدر کیا ہے۔ مدارس کے اندر ایسا ہی نہیں کہ ہزاروں طلبہ زیر تعلیم ہیں، وہ ایسے ہی نہیں آ رہے، اور یہیں سے نہیں آ رہے۔ اللہ کی قسم ہم بنوری ٹاؤن میں پڑھتے تھے، وہاں تمام تر صوبوں سے تو کیا تمام ممالک سے لوگ آتے تھے پڑھنے کے لیے۔ ابن عباس مدرسے میں پڑھتے تھے، وہاں تمام تر صوبوں سے لوگ آتے تھے، پورے ممالک پوری دنیا سے آتے تھے۔ عرب کے جو طلبہ وہاں ہمارے ساتھ پڑھتے تھے، ہم کبھی سوچتے تھے یار یہ اتنی دور سے پڑھنے یہاں پر آ رہے ہیں، وہاں پر ایسے کوئی مدرسہ نہیں۔ پھر وہ کہتے تھے کہ آپ لوگ بڑے خوش نصیب ہو، آپ ملک پاکستان کے باشندے ہو۔ ہم نے کہا کیوں خوش نصیب ہے، کیوں یہاں کے باشندہ ہونے کی بنا پر؟ کیا باشندے بھی ہو اور آپ کے اس علاقے کے اندر، آپ کے اس ملک کے اندر ایسے بڑے مدارس سے دینیہ ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں، کوئی دوسری مثال نہیں مل سکتی دوسرے ممالک کے اندر۔ کہ امریکہ میں چلے جائیں، آپ اندازہ لگائیں اللہ کی قسم کتنے خوش نصیب ہیں ہم۔ ہمارے ملک پاکستان کی دینی عالمی درسگاہ جامعہ علوم الاسلام بنوری ٹاؤن، وہاں کے بہت بڑے عالم یہاں سے پڑھ کر گئے، وہ امریکہ کے مفتی اعظم ہیں، مفتی منیر اخون صاحب۔ اسی طریقے سے آپ وہاں چلے جائیں، ترکیہ کے اندر وہاں کا دورہ کریں، ترکیہ میں چلے جائیں، جانے کے بعد آپ اندازہ لگائیں گے وہاں پر استاد مولانا الیاس گھمن صاحب وہاں کے بڑے اساتذہ کے اندر شمار ہونے، وہاں پڑھا رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگاؤ، پڑھیں یہاں پر ہیں لیکن کام پوری دنیا میں کر رہے ہیں۔ تو ہمارے ملک پاکستان کو اللہ نے بہت بڑے ہیروں سے نوازا ہے، بہت بڑے اچھا جواہرات سے نوازا ہے۔ علوم نبویہ، علوم الہیہ سے آراستہ پیراستہ کرنے کے لیے، ان کی پیاس کو بجھانے کے لیے اللہ کریم نے ملک پاکستان کے اندر دینی مدارس کا ایک بہترین طریقے سے درخت لگائے، وہ کسی دوسرے ملک میں آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔ تو اس لیے میرے عزیزوں، ہم اللہ رب العالمین کی یہ دی گئی جتنی نعمت ہے نا، اس نعمت عظمیٰ کی قدر کریں۔ جب نعمت عظمیٰ کی قدر کریں گے، اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، کہ اگر تم میری نعمتوں کی قدر دانی کرو گے، نعمتوں کی شکر گزاری کرو گے، میں تمہاری نعمتوں کو بڑھا دوں گا۔ وَلَئِن کَفَرْتُمْ، اگر ہم نے ناشکری کی، ناقدری کی، اس کی قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھا، ان عذابی لشدید، اللہ فرماتے ہیں کہ میرا عذاب بڑا سخت ہے، پھر اس عذاب علیم کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو اس لیے میرے عزیزو، اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک موقع دیا ہے، اللہ نے ہمیں ایک بہترین طریقے سے چانس دیا ہے۔
اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک بہترین طریقے سے یہ اوقات، یہ گھڑیاں عطا کی ہیں۔ ان اوقات کو، ان گھڑیوں کو، ان ساعات کو، ان لمحات کو، ان موقعوں کو ضائع نہ کریں۔ ہم خود بھی قرآن سیکھیں، اگر خود سیکھے ہوئے نہیں ہے ابھی بھی سیکھیں، اگر خود پڑھے ہوئے تو اس کو پڑھنا جاری کریں۔ پڑھنا، پڑھنے سے ملتا ہے۔ بہت سے لوگ وظائف لینے کے لیے آتے ہیں کہ یار ہمیں کوئی وظیفہ لکھ کے دے دیں کہ ہم اپنے الماری میں رکھ دیں رزق کے حوالے سے، یا اسی طریقے سے کوئی ہمیں تعویذ بنا کر دے دیں، ہم گلے میں لٹکا دیں، ہماری بیماری ختم ہو جائے۔ ہم نے کہا بھائی ایسی بات نہیں ہے، رزق اس چیز سے نہیں آتا کہ میں آپ کو کسی چیز پہ کاغذ پہ لکھ کر دے دوں اور آپ جا کے الماری میں رکھ دو، آپ اپنے اسی طرح اس میں جو آپ کا دراز ہوتی ہے اس میں رکھ دو تاکہ بابرکت ہو جائے گی۔ اس سے کچھ بھی ہونے والا نہیں۔ ایسے تو آپ کے دراز کی، آپ کے الماری کے اندر پورا رب العالمین کا الف لام سے لے کے والناس تک پورا قرآن رکھا ہوا ہے۔ اگر یہی برکت آنی ہو تو پھر رکھے اسے قرآن سے آ سکتی تھی۔ رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا، پڑھنے سے آتی ہیں برکتیں۔ الف لام سے لے کے والناس تک پڑھتے چلے جاؤ، برکتیں نہ آئے تو پھر کہنا۔ بہت سے لوگ لکھتے ہیں ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ اسی طریقے سے واللہ خیر الرازقین، دکانوں کو باہر لکھ دیتے ہیں۔ میرے عزیزوں سے کچھ بھی نہیں ہونے والا، اصل چیز ہے اس پر عمل کرنے سے ہوتا ہے۔ اس کو ہم اپنے عمل میں لے کر آئیں، اپنی زندگی کے اندر لے کر آئیں، اس وقت اللہ رب العالمین ہمیں برکتوں سے نوازیں گے، اس وقت اللہ رب العالمین ہمارے پریشانی کو دور فرمائیں گے، اس وقت اللہ رب العالمین ہمارے تمام تر کاموں کو بنائیں گے۔ اس کے علاوہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جزاک اللہ۔ تو اس لیے بھئی اللہ تعالیٰ سے دعا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جو طلبہ کرام قرآن عظیم کو پڑھ رہے ہیں ان کے پڑھنے میں آسانی عطا فرمائے، جو پڑھ چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر 100% عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کی برکت سے ہمارے تمام تر مسائل کو حل فرمائے۔ اللہ رب العالمین اس قرآن عظیم کی برکت سے جتنے بھی ملک پاکستان کے اندر بیچارے لوگ پریشان ہیں، اسی طریقے سے چاہے وہ مہنگائی کے اعتبار سے ہو، کہ وہ معاشی کے اعتبار سے ہو، تمام تر اللہ پریشانیوں کا خاتمہ فرمائے۔ یہ قرآن عظیم کی جو یہ مجلس، عظیم مجلس ہوتی ہے، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمام تر جتنی بھی دعائیں مانگی جاتی ہیں ان کو قبول فرماتے، رد نہیں فرماتے۔ تو اس لیے میں نے اور آپ نے بھی اللہ سے یہی دعا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان پر اور تمام تر مسلمانان اسلام پر، ان کے حال پر رحم فرمائے۔ اور دوسری بات اور آخری بات یہ ہے کہ ہم نے جس پر نظر ثانی کرنی وہ ہے ہمارے اعمال۔ اللہ کی قسم اعمال درست نہیں ہے، اسی وجہ سے ہم تمام تر پریشانیوں کا سامنا کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، اعمالکم امالکم، کہ تمہارے اعمال تمہارے حکمران ہیں، جیسے اعمال اسی طرح کے حکمران ہیں۔ ہم اپنے اعمال پہ نظر ثانی نہیں کرتے، ہم دیکھتے ہیں کہ آج وزیر اعظم کون ہے، کل کون ہے، پرسوں کون ہے، ترسوں کون ہے، ابھی کون ہے، یہ ساری چیزیں ہم اپنے اعمال تو درست کر لیں۔ اعمال اگر درست ہوں گے اللہ کی قسم وزراء کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ خود بخود سیٹ ہو جائیں گے۔ ظاہر سی بات ہے جیسے ہمارے کرتوت اگر ہمیں بھی کوئی وزیر اعظم بنا دی، ہم کوئی پاکستان کو سدھار دیں گے؟ ہم بھی وہی حرکت کریں گے۔ اعمال تو ٹھیک نہیں ہے اب ہر ایک بات بندہ اپنے شعبے کے اعتبار سے دیکھے، ہر بندہ اپنے محکمے کے اعتبار سے دیکھے، ہر بندہ اپنے جو شغل کے اندر لگا وہ اس کے اعتبار سے دیکھے، آیا اس کے اندر میں ہمتن ہو کے اسلام کو سامنے رکھ کر زندگی گزار رہا ہوں، یہ اسلام کو پسے پوچھ ڈال کر زندگی گزار رہا ہوں۔ اگر وہ دیکھتا ہے کہ یہ یار نہیں تو میں اسلام کے مطابق زندگی نہیں گزار رہا، پھر وہ اپنے گربان کی طرف جھانک کر پھر اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کرے۔ ہر ایک بندہ اگر اس طرح کے عمل کر لے، انشاءاللہ العزیز ملک پاکستان کی بقا، ملک پاکستان کی حیات، ملک پاکستان کا ہمیشہ رہنا یہ ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ لیکن جب تک ہم اپنے اعمال پہ نظر ثانی نہیں کریں گے تو بہت مشکل اور ناممکن ہے کہ ملک پاکستان کے حالات اور دیگر جتنے بھی لوگ ہیں وہ بھی لپیٹ میں آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس مجلس کے اندر ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اس امیر نے قرآن کو ختم کیا، اللہ تعالیٰ اس پر 100% کا عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ ان کے والدین کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے رشتہ داروں کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے بھائی دیکھو اس قرآن عظیم کو جب پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ماں باپ کو تو نوازتے ہیں، بچے کو تو نوازتے ہیں، ساتھ ساتھ جو ان سے محبت کرتے ہیں ان کو بھی نوازتے ہیں، جن کی اس سے محبت ہوتی ہے ان کو بھی نوازتے ہیں۔ جو بندہ ان سے نفرت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کوسوں دور کر دیتے ہیں۔ کل ایک بچے کو اٹھایا جائے گا، بچے سے کہا جائے گا ہاں بیٹا آپ نے یہ قرآن یاد کیا، آپ نے یہ پڑھا، آپ کی برکت سے 10 بندوں پر جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی اس کو نکالو اور جنت میں ڈالو۔
آپ انگلی کا اشارہ کرتے چلے جائیں، میں رب آپ کا ان کو جہنم سے نکالے کے جنت میں ڈالنے والا بن جاؤں۔ پھر وہ بچہ اشارہ کرے گا، اللہ ان کو جنت میں ڈالنے کا، کہیں گے آپ ان کو جنت میں لے آؤ، فرشتوں سے کہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ وہیں کہیں گے ایک منٹ رکو رکو، بچے سے کہیں گے اشارہ بعد میں کرنا، پہلے یہ بتاؤ ایسے لوگوں کی طرف اشارہ کرنا جو تم سے محبت کرتے ہوں گے، جو تم سے نفرت والی نظروں سے دیکھتے ہوں گے۔ جب تم مدرسے جاتے تھے، پڑھنے کے لیے جاتے تھے، تمہیں تانے تو نہیں دیتے تھے، تان و تشنیع کا نشانہ تو نہیں بناتے تھے، کیا جا رہا ہے، کیوں جا رہا ہے، کیا کرے گا پڑھ کر، اس طرح جو کرتے ہیں ان کی طرف ہرگز انگلی کی اشارہ مت کرنا۔ تو آج ہمیں سبق یہ بھی ملتا ہے کہ اگر ہم پڑھتے نہیں، اپنے بچے کو پڑھاتے نہیں، نعوذ باللہ، تو کم از کم کسی دوسرے کا بچہ جا رہا ہے اس کی طرف انگلی اٹھا کے تان و تشنیع کا نشانہ بھی نہیں بنانا۔ اگر ہم کچھ کہہ نہیں سکتے اس کو داد نہیں دے سکتے، اس کی حوصلہ افزائی نہیں کر سکتے، کم از کم برا بھی نہ جانے، اس کو محبت کی نظر سے دیکھیں۔ کسی ایک بھی بندے نے ایک مرتبہ محبت کی نظر سے دیکھا ہوگا، خوش ہوا ہوگا، کوئی حوصلہ افزائی کر دی ہوگی کسی بھی اعتبار سے، زبان سے، مال سے، قول سے، کسی بھی چیز سے کر دی ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کی بھی حیا کرتے ہوئے اس کو جنت میں ڈال دو۔ یہ بھی آپ سے محبت کرتے تھے کسی نہ کسی قدر کے اندر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو باتیں ہم نے کی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم، بہت مبارک ہو آپ کو، السلام، بہت مبارک ہو آپ کو بھی، بہت مبارک ہو۔ السلام علیکم، بہت بہت مبارک ہو آپ کو، اللہ تعالیٰ کو۔